أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ قاری حامد رضا سعیدی اشرفی ہمارے ساتھ موجود تھے، تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کرے تھے، بہت خوبصورت۔ اور جی آج چوتھا رمضان مبارک ہے، پیام رمضان، ایک اور دن، ایک اور روزہ۔ میں ہوں ارملہ حسن، امید کرتے ہیں جی آپ کا رمضان مبارک اور آج کا روزہ بھی بڑا بہترین گزر رہا ہوگا۔ اور ہم اس ٹرانسمیشن میں کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے، کچھ اچھی باتیں کریں، دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، بہت سارے اچھے لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائیں۔ اور جب ہم پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ٹرانسمیشن میں جو ہمارے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرغوب حمدانی صاحب موجود ہیں، اور کچن میں ہمارے ساتھ کنیز فاطمہ ہیں، اور ادھر تلاوت قرآن پاک کے لیے قاری حامد رضا سعیدی اشرفی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جی روزے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ آپ کی روح کو پاکیزگی
ہمارے دل کو صبر دیتا ہے، ہمارے نفس کو ضبط سکھاتا ہے۔ جب ہم بھوک اور پیاس کی بات کرتے ہیں، اس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں، تب ہمیں ان لوگوں کا خیال آتا ہے جو ہمیشہ اسی حالت میں رہتے ہیں۔ تو محض روزہ ہمیں صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، ہمیں صبر کا درس بھی دیتا ہے کہ مشکلات کے باوجود کیسے آپ کو حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ جب بندہ اپنی خواہشات کو محض اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ قرب الہی کے ایک نئے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ آج ہم پروفیسر صاحب سے بھی اس حوالے سے جانیں گے کہ روزے کا جو فلسفہ ہے کیا یہ ہمارے جسم اور روح دونوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے چونکہ ہم نے تلاوت قرآن پاک تو سنا، لیکن چونکہ مرغوب حمدانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ سر آپ باقاعدہ طور پر ٹرانسمیشن کا آغاز کچھ نعت کے حوالے سے کریں۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سیدہ پاک کے صدقے ہم سب کو مدینے بلانا، سیدہ پاک کے صدقے ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ بے سایہ ہیں آپ کا لیکن دو جگ پر ہے سایہ، عرش معلا و نام محلہ، دید کو رب نے بلایا۔ حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ آپ کی آل کا میں ہوں خادم، آپ ہیں میرے آقا، سب رشتوں نعتوں سے افضل آپ سے میرا ناتا۔ آپ کی آل کا میں ہوں خادم، آپ ہیں میرے آقا، سب رشتوں نعتوں سے افضل آپ سے میرا ناتا۔ پنجتن پاک کے صدقے ہم سب کی بگڑی بنانا، پنجتن پاک کے صدقے ہم سب کی بگڑی بنانا، مولا علی کے صدقے سب مشکل حل فرمانا، سیدہ پاک کے صدقے بیماریاں دور فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ نسبت کا فیضان ہے دیکھو، خادم غوث جلی ہوں، نسبت کا ہے فیضان ہے دیکھو، خادم غوث جلی ہوں،
کرتا ہے مجھ سے پیار زمانہ، میں اوصاف علی ہوں، آل تیری کا منگتا اور سائل ہوں میں پرانا، آل تیری کا منگتا اور سائل ہوں میں پرانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سیدہ پاک کے صدقے ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ کیا بات ہے، زبردست، جزاک اللہ، بہت شکریہ مرحوم حمدانی صاحب، اور دعاؤں سے بھری نعت ہمارے سامنے پیش کرے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی آپ کو پتہ ہے بغدادی صاحب سے ڈسکشن سے پہلے میں صرف کچن میں جاؤں گی کنیز فاطمہ کے پاس، اور ذرا کوئکلی ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کے آج مینیو میں کیا ہے۔ کنیز فاطمہ، آج آپ کے مینیو میں کیا ہے جی؟ السلام علیکم، میرے آج کے مینیو میں ہے ہنی چلی ونگس، اور ڈرنک میں ہے لیمنیٹ، اور میٹھا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ایک ہیلدی سحری اور ہیلدی بریک فاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہے تلبینہ۔ تلبینہ، یہ ذرا ہمیں بتائیں یہ کیا چیز ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں؟ تلبینہ بیسیکلی حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی فیوریٹ ڈش ہے، جس کو آپ سنت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس کو کھانا سنت ہے، کیونکہ ان کا ہر پسندیدہ کام ہمارے لیے سنت ہے۔ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں جو کا دلیا ہوتا ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، اور اس میں مکس ڈرائی فروٹس، مکس فریش فروٹس اور ہنی اور کھجور وغیرہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور جو اس کا میتھڈ ہے وہ بہت ہی ایزی ٹو میک ہے۔ وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کا دلیا ہے اس کو آپ نے اچھے سے بالکل پاؤڈر بنا لینا ہے، اس کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے، دودھ آپ نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے، اس کے اندر آپ نے الائچی پاؤڈر اور وہ جو گرائنڈ کیا ہوا دلیا ہے وہ اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے، اور اس کو تب تک پکانا ہے جب تک وہ بالکل اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ کھیر کی طرح تھک نہیں ہو گاڑھا ہو جائے۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، اور اس کو پکاتے جانا ہے، اور اپنے حساب سے آپ اس میں ہنی ڈالیں گے، اور ہنی آپ نے بالکل گرم گرم میں نہیں ڈالنا، کیونکہ جب آپ کسی بھی گرم چیز میں ہنی ڈالتے ہیں تو جو اس کے جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ اسی ٹائم ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جب بالکل روم ٹیمپریچر پہ جب آ جائے گا، جب آپ کھانے لگیں گے، اس پوائنٹ پہ آپ نے ہنی، فروٹس اینڈ ڈرائی فروٹس ایڈ کرنے ہیں، اور اپنا ایک اچھا سا ہیلدی سا باؤل بنا کے آپ اس کو سحری میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ چلے زبردست، آپ نے تو بڑی کوئکلی ریسیپی بھی بتا دی، لیکن اس بات پر ساتھ ساتھ ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے اور آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے۔ بغدادی صاحب، اب چونکہ ہم ڈسکشن پہ جب آ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے روزے کا پہلے دن بھی ذکر کیا تھا کہ یہ صرف محض بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، یہ آپ کی جو سول ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، کلینزنگ ہوتی ہے، ڈی ٹاکس ہوتا ہے۔ لیکن ہم آج جس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں کہ ہم نے اس کو صرف روزے کی حد تک سمجھنا ہے یا ہم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے؟ گڈ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کا یہ ببرکت مہینہ جس کے لیے ہم نے آغاز میں بھی یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں زندگی گزارنے کے جو ہمارے عملی طریقے ہمارے لیے کریٹ کیے گئے تھے، تو ان طریقوں کو ہم اس مہینے کے اندر پریکٹس اس لیے زیادہ کروائی جاتی ہے تاکہ باقی کے 11 مہینوں کے اندر ہم اسی اصول اور ضوابط کے مطابق اپنی باقی کی زندگی گزار سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب کیونکہ آج اس میں سے ہم ایک فلسفے کے اوپر صرف بات کر رہے ہیں کہ رمضان بیسیکلی امساک کا نام ہوتا ہے، رک جانا، اور وہ رک جانا کس سے؟ کھانے پینے اور دیگر جو خواہشات نفسانی ہیں ان سے ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر۔ بالکل ٹھیک۔ اب صبح سے شام تک کھانے پینے سے رکے رہنا، تو اس سے کیا فلسفہ ہے، اس سے کیا ملتا ہے، بالکل ٹھیک، اور کیا بھوکا رہنے کے اندر کوئی حکمت ہے؟ تو میڈیکلی تو جس طرح آپ نے بات کر لی اور ہم کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی اس پروگرامز میں ہوتی رہیں گی، اور ڈیفرنٹ آپ کے پروگرام میں نیوٹریشنز اس ٹائپ کے لوگ بھی میڈیکلی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اس وقت جو ہم اس کے اوپر آج بات کر رہے ہیں کہ کیا بھوکے اور پیاسا رہنے سے اس کے روحانی اثرات کیا ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور کیا یہ قرب الہی کا ذریعہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ اب اس کے اوپر میں ایک ریلیٹ کروں گا پریویس اپنی بات کے ساتھ کہ شروع میں ہم نے ایک طریقہ طے کیا تھا کہ بہترین بات خیر الکلام کلام اللہ، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، خیر الحدیث حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہترین حدیث حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہم حدیث پاک کی صورت میں ہی اس کے اوپر بھی ریفرنسز کے ساتھ بات کریں گے کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ رمضان ہے تو اس کے بارے میں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ
وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے. جو آپ نے بات کی تھی نا کہ تزکیہ کرنا، تو وہ تزکیہ جو ہے زکوٰۃ دیتے ہیں ہم مال کو پاک کرنے کے لیے. تو جسم کو پاک کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ روزہ ہے. تو اب روزے میں کیا ہے؟ وہ وہی بھوک اور پیاس الٹیمیٹلی کہ وہ آپ کے جسم کو بھی پاک کرتی ہے. اچھا یہ تو ادھر ہو گیا. دوسری بات اس میں آ جاتی ہے کہ کثرت الاکل من القسوۃ والنوم، جو زیادہ کھانا ہے نارمل روٹین میں، یہ بہت ساری باتوں کا ایک مجموعہ بات ہے کہ اس سے سستی آتی ہے، دل کی سختی آتی ہے اور نیند آتی ہے کثرت کھانے سے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے اس کے الٹ چلنا ہے، جس سے سستی کے بجائے چستی آئے اور جس کے نیند کے بجائے بندہ زیادہ جاگ سکے. فلسفہ کیا ہے کہ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہے جہاں پر عبادات کا کثرت سے ثواب ملتا ہے. یہ پیکج ہمیں 11 مہینوں کے بعد نصیب ہوتا ہے. اگر اس پیکج سے کما حق ہو ہم فائدہ نہ اٹھا سکے، گویا کہ ایک اپرچونٹی ہم نے ضائع کر دی. جس طرح بعض اوقات وہ سیل لگتی ہے نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ عام دنوں کے مقابلے میں اس مارکیٹ میں سیل والے دن زیادہ رش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ سیل اویل کر رہے ہوتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ بھی سیل ہے. اب اس میں جب نیند کم آئے گی اور جسم چست ہوگا تب ہم عبادات سے کما حق ہو فائدہ اٹھا کر لوگ جنت کے بھی قریب ہو جائیں گے اور لوگ اللہ کے بھی قریب ہو جائیں گے. یہ ایک فلسفہ ہمیں یہاں سے سمجھ آ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد مبارک ہے، فرمایا جاہدوا انفسکم بالجوع والعطش، مجاہدہ کریں. جہاد ہے نا، مجاہدہ کریں کس سے؟ عطش اور جوع، بھوک اور پیاس کے ساتھ. فرمایا فإن الأجر فی ذلک کأجر المجاہد فی سبیل اللہ. یہ جو آپ جہاد کرتے ہیں بھوک اور پیاس کے ساتھ، یعنی کھانا آپ کے سامنے مرغن غذائیں موجود ہیں، طرح طرح کی مشروبات موجود ہیں، اس کے باوجود آپ افطار کے ٹائم پہ اگر اپنے آپ کو ان سے روک کر یہ کام کریں گے تو حضور کے فرمان کے مطابق آج میرا خیال ہے سارے صائم جو ہوں گے، جو روزہ دار ہیں، وہ اس بات کو سن رہے ہوں گے کہ یہ حضور کے فرمان کے مطابق بھی یہ اللہ کے راستے میں جہاد تلوار کے ساتھ جہاد کرنے والوں کی طرح کا اجر ملتا ہے. تو آج شام کو اس جہاد میں میرے خیال میں پارٹیسپیشن سب کو کرنی چاہیے. بالکل ایسے، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ اسی کے اوپر عمل کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو آپ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو آج کوشش میں بھی کروں گا کیونکہ میرے گھر والے سنتے ہیں، وہ شام کو پھر میرے سے بھی حساب کتاب لیتے ہیں اس بات کا. بس ٹھیک ہے جو بول کر آیا بالکل اس کا حساب دیں. تو اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا کہ ہم اس جہاد کو بھی پورے طریقے سے اپنائیں. اب دوسری بات ہے کہ لیسا من عمل احب الی اللہ من جوع وعطش. فرمایا کہ یہ بھوک اور پیاس سے پیارا عمل اللہ کے پاس کوئی نہیں ہے، یہ پسندیدہ اعمال میں سے ہے. اللہ اکبر، واہ واہ. دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل ملکوت السماء من ملأ بطنہ. جو سلامتی کے فرشتے ہیں وہ اس پر داخل نہیں ہوتے جو پیٹ بھر کے پورا اینڈ تک کھا کر سو جاتا ہے. وقیل یا رسول اللہ ای الناس افضل، کون سے لوگ بہترین ہیں؟ فرمایا من قل مطعمہ وضحکہ، جس نے اپنے کھانے کو کم کر لیا اور جس نے اپنی ہنسی کو کم کر لیا، یہ سب سے افضل ہے. ورضی مما یستر بہ عورتہ، اور اتنے لباس پر راضی ہو گیا جس سے اس کا ستر چھپانے کے لیے وہ کافی ہے. آگے آ جاتے ہیں. فرمایا البسو وکلو وشربو فی انصاف البطون، کہ پہنے بھی لیکن کھائیں اور پئیں نصف بطن، آدھا پیٹ، اس سے اوپر کبھی نہ کھائیں. آگے جا کر مزید اس کے اوپر بات آئے گی. فإنہ جزء من النبوہ، فرمایا کہ یہ بھی نبوت کا ایک حصہ ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹوٹل زندگی کا اگر ہم کھانا نکال لیں تو شاید آج کے ہمارے کھانے کا 1 مہینہ بنتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اور پوری دنیا کے اوپر آپ نے اسلام کو کس طرح غالب کیا اور کس طرح اپنی حکومت جو اسلام کی وہ قائم کی. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ الفکر نصف العبادہ، غور و فکر کرنا یہ آدھی عبادت ہے. فرمایا وقلۃ الطعام ہی العبادہ، جو کھانا کم کھانا ہے یہ خود عبادت ہے. سبحان اللہ، یہ حضور کی سنت ہے نا، سبحان اللہ، خود عبادت ہو گیا. سبحان اللہ. اب آگے آ جاتے ہیں. افضلکم عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ اطولکم جوعا، قیامت کے دن آپ میں سے افضل ترین وہ ہوگا جو لمبی بھوک رکھنے والا ہوگا. میں نے تو اس کو آزمائش میں ڈالا تھا دنیا کے اندر کھانے اور پینے کی، یعنی کہ وہ کم کر کے فصبر، اس نے اس پر صبر کیا. وترکہما، اور کھانے اور پینے کو اس نے میرے صبر کی وجہ سے چھوڑ بھی دیا. اشہدوا یا ملائکتی، میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ. ما من اکلۃ یدعها الا ابدلتہ بها درجات فی الجنہ،
جو کچھ اس نے میری وجہ سے چھوڑا تھا اس کے بدلے میں نے جنت میں اس کے لیے بہت سارے کھانے اور پھل رکھ دیے ہیں۔ سبحان کیا اللہ، بات سبحان ہے، اللہ، بہت واہ، 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 زبردست، سبحان بہت اللہ۔ زبردست۔ مطلب احادیث کے اندر اکٹھے کھائیں گے۔ روزے کا بہت سارے، جہاں پہ ہم چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اسی طرح سے بغدادی صاحب بھی ہمیں بتا رہے ہیں مجھے بریک لینی ہے، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن میں اس پہلو کو بھی لائیں گے کہ جو رزق حلال ہے اس کی اسلام کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا اہمیت ہے، کہ ہم بھوک پیاس کا نام تو روزے کو کہہ رہے ہیں لیکن اس میں جب ہم جو کھا رہے ہیں کیا وہ کھانا پینا جو رزق حلال کا کانسیپٹ ہے وہ ریلیجن ہمیں کس طرح سے بتاتا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ نبی خاتم الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا۔ نبی خاتم الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا۔ محمد کا ثانی، محمد کا ہمسر، نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا۔ اگر ہے تو ایک ذات اللہ کی ہے، جو ذات محمد سے اعلیٰ ہے، ورنہ اگر ہے تو ایک ذات اللہ کی ہے، جو ذات محمد سے اعلیٰ ہے، ورنہ محمد سے اعلیٰ، محمد سے بڑھ کر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا۔ محمد سے اعلیٰ، محمد سے بڑھ کر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا۔ جسے حق نے بلوایا عرش اولا پر، ہوئے فضل حق سے وہ مہمان داور۔ جسے حق نے بلوایا عرش اولا پر، ہوئے فضل حق سے وہ مہمان داور۔ خدا کی خدائی میں ایسا پیمبر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا۔ خدا کی خدائی میں ایسا پیمبر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا۔ نبی خاتم الانبیاء کے برابر نہ پہلے تھا کوئی، نہ اب ہے نہ ہوگا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، زبردست۔ مرغوب حمدانی صاحب بریک سے واپس آنے کے بعد مرغوب صاحب جب بھی پڑھتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ بغدادی صاحب ڈسکشن ہم جیسے پہلے بھی کر رہے تھے لیکن میں نے بریک پر جانے سے پہلے بھی ایک لنک دیا تھا کہ ہم روزے کے اندر بھوکا پیاسا رہنا، ڈی ٹاکس، کلینزنگ، ان سب کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک گراس روٹ لیول پہ بھی چیز ہے کہ جو رزق آپ کھا رہے ہیں، جو مال آپ کے گھر میں آ رہا ہے، اس کا ذریعہ اور وہ رزق حلال کا جو فیکٹر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم تھوڑی بیسک چیزیں اور موٹی موٹی چیزوں پہ غور کرتے ہیں لیکن چند باریکیوں میں نہیں جاتے ہم۔ ماشاءاللہ جی، بہت ہی آپ نے تو یہ ایسی دکھتی رگ چھیڑی ہے، پتہ نہیں کتنوں کے روزے خراب ہو جائیں گے اس سے۔ تو میں صرف اگر مجھے اجازت دیں ایک دو حدیث مبارکہ پہلے والے ٹاپک میں سے رہ گئی تھیں، بالکل آپ ضرور کر لیں، ان کو ہم بیان کر کے تو پھر ہم اس پہ آ جاتے ہیں، اور بڑا ہی امپورٹنٹ ہے وہ ضرور، جو کھانے کے حوالے سے تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ لا تمیتوا القلوب بکثرۃ الطعام و شراب،
کہ اپنے دلوں کو مردہ نہ کرو کثرت کھانے اور کثرت پینے سے. زیادہ پینے اور زیادہ کھانے سے دلوں کو مردہ نہ کریں. سبحان اللہ. اٹ مینز کہ رمضان المبارک ہمارے دلوں کو زندہ کرنے کا ایک مہینہ ہے. بالکل صحیح. اگر یہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ روزہ صرف وہ ایک حدیث پاک بھی اس طرح کی ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں لیکن ان کے بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور ایک مثال بھی اس کی ہے کہ جس طرح وہ ایک جانور کو توربا ڈالا جاتا ہے کہ وہ چارہ نہ کھا سکے تو اس طریقے سے بندے نے منہ کو بند کیا ہوا ہے ادروائز اس کے روزے کا فائدہ نہیں. تو روزے کو پورے ثمرات کے ساتھ لیا جائے. تو اصل یہاں پر پورا دن بھوکے اور پیاسے رہنا مقصود نہیں ہے بلکہ رمضان کے ان روزوں کی بھوک اور پیاس کا مقصد دلوں کو زندہ کرنا ہے. اگر ہم اس پیکج سے یہ فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھے کہ انسان کامیاب ہے اور اس کو قرب الہی نصیب ہو گیا. دوسری جگہ ارشاد ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ پہلے بھی اس کے کچھ حصے ہم نے بیان کیے ہوئے ہیں کہ کھانے کی منیمم اور میکسیمم کوانٹٹی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیفائن کی ہوئی ہے. اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے وہ ہے کیا. آپ نے فرمایا کہ ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنہ کہ بندہ کوئی برتن بھرتا ہے تو کوئی بھی ایسا برتن جو بھرنے کے اعتبار سے سب سے برا ہو پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں ہے. یعنی اگر بھرے ہوئے پیٹ کو حضور نے برے برتن کے ساتھ تعبیر کیا ہے. تو جب ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو اٹ مینز کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہمارا پیٹ اس وقت برا برتن بن جاتا ہے. اب اگلی بات کیا تھی؟ فرمایا کہ حسب ابن آدم لقیمات کہ ابن آدم کو تو زندہ رہنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں. یقمن صلبہ جو اس کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے کافی ہیں. تو انسان کو چلنے پھرنے اور زندہ رہنے کے لیے بہت بڑے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی کوانٹٹی اچھی اگر سلیکٹ کر لے تو وہ کھانا اس کو صلب مراد تھا کہ اپنی عبادات روزمرہ زندگی کے وہ احکام جو اللہ نے بتائے ان کو ادا کرنے کی صلاحیت جس سے پیدا ہو جائے اتنے لقمے آپ پروسیس کر سکیں جتنا دن میں. بارک اللہ فیک. اچھا وَإِن كَانَ لَا بُدَّ اور اگر چند لقمے کھانے سے کوئی بندہ باز نہ رہ سکے اس کو اس سے زیادہ ہی کھانا ہے فرمایا فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ اب وہ اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے. ایک حصہ صرف کھانے کا ہوگا وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ایک حصہ اس کے لیے پینے کا ہوگا اور ایک حصہ اس کے سانس وغیرہ لینے کے لیے ہوگا. یہ میکسیمم کوانٹٹی کھانے کی مقرر کر دی. سبحان اللہ. تو اب اس سے بھی رمضان کے دنوں میں خاص کر کے سحری میں کیونکہ وہ ہوتا دوڑ لگتی ہے کہ آخری وقت میں بھی کھانے کے بعد پانی وانی اور چائے دہی دودھ دلیا ہر چیز اوپر سے اس طرح سے لوڈ کی جاتی ہیں کہ وہ ہمیں کچھ بہتر بنانے کے بجائے الٹا پورا دن وہ سستی بندے میں بھر دیتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. کم کھانے میں ہی بہتری ہے. اور ایک آخری بات تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المؤمن یأکل فی معن واحد کہ جو مومن ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے. والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء اور جو کافر ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے. یہاں مراد یہ تھی کہ کھانے کے اعتبار سے جو سلیکشن اور کوانٹٹی اور یہ چیزیں ہیں جو مومن آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ تھوڑی کوانٹٹی کا انتخاب کرتا ہے اور اسی میں بہتری ہے. اب آ جاتے ہیں اس امپورٹنٹ بات کے اوپر جس کا آپ نے ذکر کیا کہ کھانا کیسا ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑی چیز میٹر کرتی ہے. دنیا کی تمام عبادات کو آپ ایک سائڈ پر رکھ لیں صرف اس آپ کی ایک بات کو ایک سائڈ پر رکھ لیں. اگر کسی بندے نے اپنے رزق کو حلال نہیں کیا بھلے ساری زندگی کو وہ عبادات کرتا رہے گا اس کی عبادات قابل قبول نہیں ہوں گی. کوئی فائدہ نہیں ہے ان عبادات کا جو آپ رزق حرام کھا کر جو آپ استحصال کر کے جو رمضان المبارک میں آپ ذخیرہ اندوزی کر کے رمضان کے لیے رکھتے ہیں مال کو تاکہ رمضان میں مجبور لوگوں سے فائدہ اٹھا سکیں زیادہ سے زیادہ. اس طرح کی کمائے ہوئے مال کے ساتھ آج اور اس کے بعد آ جائیں آپ لوگوں سے رشوت خوری کر کے غلط کانٹریکٹ کے اندر غلط مال کا استعمال کرنے کے بعد جو پیسہ کماتے ہیں اس مال سے جو روزی آتی ہے اس روزی کے ساتھ آج آپ افطاریاں کروا رہے ہیں آج آپ روزے رکھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. یہ فتویٰ ہے اور اس کے اوپر جسے مجھے چیلنج ہے وہ بھی چیلنج کر لیں. اب اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ پہلے تو میں ایک بات اس کے اوپر بڑی خوبصورت واقعہ ہے وہ ذکر کر کے حدیث پر اس کا خاتمہ کریں گے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف سید الطائفہ صوفیاء کے طبقے کا ان کو سردار کہا جاتا ہے. وہ دور اور حضرت بہلول دانا کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو حضرت بہلول مجنون بھی ان کو کہا جاتا ہے. یہ ہارون الرشید جو خلیفہ اس وقت دنیا میں جس کی حکومت تھی آدھی دنیا کہہ لیں آپ
تو اس خلیفہ کے یہ کلوز رشتہ دار اور وقت کے چیف جسٹس تھے. محبت اہل بیت کی وجہ سے کوئی ایشو بنا تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو بتایا کہ ادھر پھڈا نہیں کرنا ان کے ساتھ. تو انہوں نے اپنے آپ کے اوپر خود جنون طاری کر لیا اور وہ پوسٹ چھوڑ دی کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں. اور اس کے بعد یہ اللہ کے راستے میں نکل گیا. اب ظاہر ہے محبت اہل بیت کے اندر اللہ نے ان کے اتنا عطا کیا. اب ان کا اور جنید بغدادی کا ایک جگہ پر ٹاکرا ہو گیا. 3 سوال ہیں, میں 3 نہیں کروں گا, وقت بچ جائے, بریک بھی آنی ہے. ایک سوال صرف اس میں لیتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. حضرت جنید بغدادی اپنے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے یہاں ایک مجنون رہتے ہیں تو چلتے ہیں بہلول سے مل کے آتے ہیں. تو پہلے تو ان کو منع کیا لوگوں نے, لیکن جب چلے گئے تو ان سے پوچھا جا کے, ایک جگہ لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا جنید بغدادی وہ جو بڑے پڑھے لکھے سید الطائفہ, اچھا وہ ہیں آپ؟ تو کہنے لگے اچھا مجھے کھانے کے آداب بتاؤ. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اچھا اس واقعے سے کوئی یہ اخذ نہ کرے کہ ان کو پتہ نہیں تھا اور ان کو پتہ تھا. یہ بیسیکلی ہمیں سکھانے کا ایک طریقہ ہے, اس کو ہم ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کہتے ہیں نا. تو ان دونوں نے ایکٹیویٹی کی ہے بیسیکلی ہمیں سکھانے کے لیے. ایکٹیویٹی کی, انہوں نے کہا جی بسم اللہ پڑھ کے کھائیں, اپنے منہ کے سامنے سے کھائیں, چھوٹے چھوٹے لقمے لیں, پیٹ کا ایک حصہ کھائیں, جو سنت کے طریقے جو کھانے کے آداب بتائے گئے تھے وہ سارے بتا دیے. اب وہ جو معروف حضرت بہلول تھے وہ اٹھے, اپنا کپڑا پکڑا اور وہاں سے چل پڑے. کہنے لگے میں تو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا تھا, اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کھانے کے آداب کیا ہوتے ہیں. اب انہوں نے جا کے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا بھائی مجھے پتہ نہیں تو مجھے بتاؤ کھانے کے آداب کیا ہیں. تو اس وقت انہوں نے جو بات فرمائی یہ اصل بات ہے یہاں پر سننے والی. انہوں نے کہا کہ جناب جنید جو آپ بتا رہے ہیں وہ آداب سارے وہ ہیں جو کھانا شروع کرنے کے بعد کے ہیں. اس سے پہلے کا ایک بہت بڑا ادب یہ دیکھو کہ جو کھانا کھا رہے ہو حرام کا ہے یا حلال کا ہے. یہ بہلول حضرت بہلول مجنون کا یہ جملہ یاد کریں کہ پہلے جو کھانا گھر میں آ چکا ہے اس کو چیک کریں حلال کا ہے یا حرام کا ہے, تب آپ کی عبادات کے اندر تاثیر آئے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے, ایک بندے کا ذکر کیا گیا جو کہ بڑا لمبا سفر کر کے صحرا کا مشکلات برداشت کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں پہنچتا ہے. اللہ کا گھر ہے, وہاں پر عبادات قبول ہوتی ہیں. وہاں جا کے یوں ہی پہنچتا ہے اسی کے مطابق وہ کھڑا ہو جاتا ہے, اپنے ہاتھ رفع یدیہ, اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے. بال بکھرے ہوئے ہیں, سفر کے آثار اس پر نمودار ہیں, ہاتھ کھڑے کرتا ہے یا ربی اے میرے خدا اے میرے خدا. اب دعائیں مانگ رہا ہے نا, تو رب تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب آتا ہے وَمَطْعَمُهُ حرام, اس کا کھانا حرام ہے, وَمَأْكُلُهُ حرام, اس کا طعام حرام کا ہے, اس کا کھانا حرام, وَمَشْرَبُهُ حرام, اس کا پینا حرام کا ہے, وَمَلْبَسُهُ حرام, اور اس کا پہننا حرام کا ہے. میں کیسے اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں؟ یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور اس حدیث پاک کے مطابق اب خود اس سے اندازہ کر لیں کہ اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو ہمارا روزہ, ہماری نمازیں, ہماری عبادات کس کھاتے میں جائیں گی. یہ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں ہمیں سارا بتا دیا ہے. کوشش کی جائے رزق حلال کے ذریعے ہی, تھوڑا ہو, تھوڑا کپڑا پہنیں, تھوڑا کھانا کھائیں, رزق حلال کے ساتھ کریں. تھوڑی سی دنیا ہے یہ پوری ہو جائے گی, لمبا عالم برزخ آ جائے گا, بڑی مار پڑے گی. اللہ, واقعی رزق حلال کی امپورٹنس کے حوالے سے تو ابھی حدیث کے حوالے سے بھی بغدادی صاحب نے بتایا. مجھے بریک لینی ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے ہم کنیز فاطمہ کے پاس چلے جاتے ہیں. کنیز فاطمہ کیا بن رہا ہے؟ آپ کچھ چکن ونگز بھی بنا رہی ہیں, ہنی ونگز. ہاں بالکل, ہنی ونگز. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں؟ اس کے لیے جو ریکوائرڈ ہے وہ یہ کہ آپ نے جو ونگز ہیں اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے فور 30 to 45 منٹس. اگر اوور نائٹ کر دیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہو جائے گا. تو میرینیشن میں ہمیں چاہیے انڈے, کارن فلور, میدا, سویا ساس, چلی ساس, ونیگر, پیپریکا پاؤڈر, اوریگانو اینڈ چکن پاؤڈر اینڈ گارلک پاؤڈر, اور سالٹ اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ, اور ہاں ریڈ چلی پاؤڈر بھی. تو یہ سارے آپ نے اسپائسیز کو اچھے سے ایک آپ نے پیسٹ بنانا ہے. پیسٹ بنانے کے بعد جو ونگز ہوں گے آپ نے اس کو میرینیٹ کر دینا ہے. میرینیٹ آپ 30 to 45 منٹس تک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے انسٹنٹلی پکانا ہے تو. اور اس کو پھر آپ نے فرائی کر دینا ہے. فرائی کرنے کے بعد دوسری طرف جو آپ نے ایک ساس تیار کرنی ہے جو ہنی چلی ساس ہوگی, وہ اس طرح سے ہوگی کہ آپ نے گارلک کو لینا ہے, اس کو آئل میں سوتے کرنا ہے. سوتے کرنے کے بعد آپ نے اس میں گرین چلیز ڈالنی ہے. گرین چلیز ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں ساسز ڈالنی ہیں, سویا ساس, چلی ساس, ونیگر اینڈ چلی گارلک کیچپ یا ٹومیٹو کیچپ جو بھی ہے آپ کے پاس. اور لاسٹ پہ آپ نے ہنی ڈال دینا ہے. وہ آپ کا ایک ہنی گلیزڈ ساس ریڈی ہو جائے گا. اور جو آپ کے ونگس فرائی کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ نے اس ساس کو ڈریزل کر دینا ہے. کیا بات ہے, زبردست. تو بڑی کوئک ریسیپی ہے, آپ جلدی سے افطاری کے ٹائم پہ بنا سکتے ہیں. زبردست. کنیز فاطمہ آپ بنائیں. تھینک یو ویری مچ بغدادی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور بڑی خوبصورت باتیں آپ بتاتے ہیں, سیکھنے کا بھی دل کرتا ہے اور سمجھنے کا بھی دل کرتا ہے. مرغوب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان.
दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना हर ज़माने की आप रहमत है, हर ज़माने की आप रहमत है, हर ज़माना मेरे हुजूर का है, हर ज़माना एक पल में हज़ारों आलम में, एक पल में हज़ारों आलम में आना जाना, आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है, जिन पे उतरी, जिन पे उतरी, जिन पे उतरी है आया तत्हीर, वो घराना, वो घराना मेरे हुजूर का है, मुझसा सी कहाँ मदीना कहाँ, मुझसा सी कहाँ मदीना कहाँ, ये बुलाना मेरे हुजूर का है, ये बुलाना मेरे हुजूर का है, ज़िक्र शामिल नमाज में खालिद, ज़िक्र शामिल नमाज में खालिद, पंजगाना, पंजगाना मेरे हुजूर का है, जलवा गाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। बहुत खूबसूरत। अवैस रज़ा साबरी हमारे साथ मौजूद हैं, नात ख़्वाह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ जी प्रोग्राम का और इस ट्रांसमिशन का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम मुख्तलिफ़ शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं, और चूँकि रोज़े का आपकी सेहत के साथ बड़ा ताल्लुक़ होता है, लेकिन अमूमन जो लोग किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, ख़ास तौर पर जो हम मौजी अमराज कहते हैं जिसमें कैंसर है या जिगर रिलेटेड कोई इश्यूज़ होते हैं, तो उनका बड़ा कंसर्न होता है कि हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनका तो ये कंसर्न हमेशा से रहता है कि जी रोज़े मिस हो जाते हैं, रोज़े रखे नहीं जाते हैं।
آج ہم اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈسکس کریں گے کہ جو خدا نہ خواستہ اس طرح کے کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں ان کے لیے روزہ کس حد تک سیف ہے, رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے, کیا صورتحال ہے. اٹ ڈپینڈس اوبویسلی ہر پیشنٹ کی کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن ایک جنرل پرسپیکٹو سے آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر فریحہ شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف آنکالوجی جناح ہاسپٹل. ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اس کے ساتھ ساتھ جی, اور جب ہم نے ہمیشہ سے فزیکل ہیلتھ فٹنس کی بات کرتے ہیں تو روزے کے اندر عموماً جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے بھی یا اس کے بعد بھی لوگ بہت سارا رجحان ہم نے سائیکلنگ کی طرف دیکھا ہے, اور ایون کووڈ کے ٹائمز میں بھی لوگوں نے سائیکلنگ کو ایک باقاعدہ طور پر ایکٹیویٹی کے طور پہ آپٹ کیا تھا. لیکن آج ہم اس حوالے سے تو بات کریں گے, لیکن آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پاکستان کے معروف سابق انٹرنیشنل سائیکلسٹ بھی ہیں, اور اس وقت جو ڈیزگنیشن ہے وہ پنجاب سائیکلنگ پاکستان کے اور سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی ہیں. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے. معظم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بھی تشریف لائے. اور اس کے ساتھ کچن میں تو ہمارے کنیز فاطمہ کر ہی رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. عموماً ہمارے بزرگوں کا بڑا کنسرن ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کوئی بھی ایشوز ہوں تو آج اسپیسیفکلی ہم جگر یا کینسر ریلیٹڈ ٹاپکس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہمیں بریف کریں. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بیکاز جیسے رمضان شروع ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے تو یہ کویشچنز ہر پیشنٹ جو کلینک میں آتا ہے یا ہاسپٹل میں آتا ہے تو اس کا مین کنسرن ہی ہوتا ہے کہ میں روزے کا کیا کروں, یا روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آبویسلی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز فرض کی ہے, تو ڈیفینیٹلی جو لوگ بچپن سے روزے رکھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں ان کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ اگر ہمیں چھوڑنے پڑ سکتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں. تو اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے آپ نے بھی بات کی کہ ہر بیماری کا, ہر مریض کا ایک اپنا برداشت کا لیول ہوتا ہے. تو اس میں ہم ان کو یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جسم اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ اتنی لمبی فاسٹنگ برداشت کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے رکھنے کا. وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ظاہر ہے چیزیں ویری کرتی ہیں. تو پہلے اگر ہم جگر کے مریضوں کی بات کر لیں اس میں بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. جیسے کہ اگر صرف کسی کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے اور جگر اس کا بیس لائن اس کے جو لیور فنکشن ٹیسٹ ہیں وہ نارمل ہیں, تو وہ ایک نارمل انسان کی طرح ہیلدی, کیونکہ وہ ہیلدی انسان ہے, نو ڈاؤٹ ایک وائرل انفیکشن ضرور ہے لیکن وہ ایک نارمل انسان کی طرح روزے رکھ سکتا ہے کیونکہ اس کے باڈی کے ریزروز بالکل ٹھیک ہیں. لیکن اگر وہ وائرل ہیپیٹائٹس کی وجہ سے وہ کافی لمبے عرصے سے چلتا چلا جا رہا ہے اور جگر کی سوزش کی وجہ سے جگر کے ٹیسٹ سب خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹورڈز سرہوسز, یا جس میں کہ جیسے انفیکشن ہوتا ہے تو سوزش کی وجہ سے جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف کمپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر وہ اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے اس کا جگر, تو پھر اس کیس میں آبویسلی اس کے جسم میں اتنا ریزرو نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی فاسٹنگ برداشت کر سکے. پھر اس میں ایسے مریضوں میں رسک ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ایک دم سے شوگر لو ہو سکتی ہے. وہ بے شک وہ شوگر کے مریض نہیں بھی ہیں تو شوگر لو ہو سکتی ہے. تو ان مریضوں کو پھر ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں کیونکہ ان کی جو طبی حالت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنا جو ہے نا وہ فاسٹنگ کو برداشت کر سکیں. لیکن ادروائز جو تمام جگر کے مریض ہیں جن کا کہ بیس لائن جگر کا سٹیٹس ٹھیک ہے, وہ اپنا ایک دفعہ سمجھ لیں کہ اب رمضان سے پہلے اپنے ٹیسٹ کر لیں, مولد سے رابطہ کر لیں, اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ دے کین فاسٹ, کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح اگر میں کینسر کے مریضوں کی بات کروں تو اس میں بھی پھر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. کچھ ایسے پیشنٹ ہیں جن کی ٹریٹمنٹس ختم ہو چکی ہیں, وہ فالو اپس پہ ہیں, تو وہ دے آر نارمل ہیلدی پیپل, وہ اپنی فاسٹنگ کر سکتے ہیں. پھر کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جو لانگ ٹرم اورل ٹریٹمنٹس پہ ہیں, اورل ٹیبلٹس لیتے ہیں, گولیاں کھا رہے ہیں. کینسر کی کچھ گولیاں ہیں جو کہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی اگلے 5 سال کے لیے لینی ہے. اسپیسیفکلی جیسے میں بریسٹ کینسر کے پیشنٹس کی خواتین کی بات کروں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, وہ صبح یا شام جو بھی ایک روٹین کے ساتھ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ دوائی کھانی ہے, وہ اپنی دوائی کا ٹائم ایڈجسٹ کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ کینسرز ایسے ہیں جس کا علاج ہی گولیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, جس میں کہ کچھ لیور کینسر کے پیشنٹس ہیں, کڈنی کینسرز کے پیشنٹس ہیں, کچھ بلڈ کینسرز ہیں جس میں ٹیبلٹس لمبے عرصے کے لیے کھانی ہوتی ہیں. ان پیشنٹس میں بس کچھ چیزیں خاص ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں کہ وہ کون سی دوائی لے رہے ہیں, کیونکہ کچھ دوائیاں ہیں جو خالی پیٹ لینی ہیں, کچھ دوائیاں ہیں جو خوراک کے ساتھ لینی ہیں.
تو اس کیس میں پھر ہر پیشنٹ کو اسپیسیفکلی اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور کنسلٹ کرنا ہے بالکل کہ میں یہ دوائی اگر خالی پیٹ مطلب خالی پیٹ لینی ہے تو اس کو، کیونکہ اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ جو خالی پیٹ والی دوائی ہے آپ افطاری کے ساتھ پانی کے ساتھ آپ وہ دوائی لیں، نماز پڑھیں، آدھے پونے گھنٹے کا گیپ کریں اور آپ اپنا جو ہے افطاری پراپر کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. جن دوائیوں کا کھانے کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ نے کھانے کے ساتھ لینی ہے ان میں تو بالکل پرابلم نہیں ہے، کیونکہ آپ نے افطاری سحری کی، اس کے ساتھ آپ نے روٹین میں میڈیسن لے لی. اگلی کیٹیگری آتی ہے ان پیشنٹس کی جن کی ایکٹیو کیمو تھراپی چل رہی ہے یا ریڈیو تھراپی چل رہی ہے. ایسے پیشنٹس میں چونکہ کیمو تھراپی کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے تو ان پیشنٹس میں پھر مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک تو بیماری کیونکہ چل رہی ہے تو جسم کمزور ہے، پھر دوسرا جو کیمو تھراپی کی دوائیاں ہیں وہ سخت علاج ہے، اس میں باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اگر آپ ہائیڈریشن اچھی نہیں رکھیں گے، پانی کا سٹیٹس اچھا نہیں رکھیں گے، خوراک اچھی نہیں رکھیں گے تو جب کمزوری ہوتی جائے گی تو سائیڈ ایفیکٹس کا رسک بڑھ جائے گا، دوائی کو برداشت کرنے کی قوت کم ہو جائے گی. تو اس لیے ان مریضوں میں ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بہتر ہے اس سال آپ روزے نہ رکھیں، وانس اللہ کریں انشاءاللہ آپ کی تھیراپی ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ وہ روزے اپنے جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں. تو بیسیکلی ہر پیشنٹ کا ایک انڈیویجولائزڈ پلان ہے، لیکن بہت سارے مریض ہیں جو رکھ سکتے ہیں تو وہ اپنے معالج کے مشورے سے اس کو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ڈپینڈس کہ کس کی کیا کنڈیشن ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے بہتر انداز میں بتا دیا. معظم خان صاحب، آپ کا ماشاءاللہ ہمارا پہلا بھی انٹرویو ہوا تھا اور آپ کی اچیومنٹس، آپ کا جو کام ہے انٹرنیشنلی بڑا زبردست رہا. ہم تھوڑا سا جانیں گے کہ اس وقت جو سائیکلنگ کے فروغ ہے اس کے لیے، چونکہ آپ خود بھی ایک انٹرنیشنل سائیکلسٹ رہ چکے ہیں اور آپ نے بہت زبردست اس حوالے سے مختلف کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے، آپ کی کنٹریبیوشن ایز کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، سائیکلنگ آپ کو پتہ ہے ایک سپورٹس ہے لائک اینی ادر سپورٹس، جو کہ بڑی ہیلدی سپورٹ ہے. تو اس کے اندر ڈفرینٹ پلان چل رہے ہوتے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ ہم سر بلند کر سکیں. اور اس کے لیے ہم ڈفرینٹ پلان اب کر رہے ہیں. ابھی 1 سے 9 مئی کو جو ہے وہ نیشنل گیمز ہو رہی ہیں کراچی میں. ٹھیک ہے، جس میں تمام گیم جو ہے وہ ڈفرینٹ، باکسنگ ہے، جوڈو ہے، سائیکلنگ ہے اور تمام ڈفرینٹ جو کیٹیگریز ہیں وہ اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. اور کھلاڑیوں نے آج کل کیونکہ آبویسلی ٹریننگ کیمپ اب لگ چکے ہوئے ہیں تو اس وقت جو ٹریننگ ہے اس کا اگر ہم شیڈول ان کو بتاتے ہیں تو آبویسلی رمضان کے مطابق ہی سارا سچویشن جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ٹائم وہی بچتا ہے کہ جب رات تراویح کے بعد جو ہے وہ ٹریننگ کرتے ہیں. کچھ لڑکے ہوتے ہیں کہ وہ سحری سے پہلے جو ہے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اپنی ٹریننگ کر کے پھر آ کے جو ہے وہ اپنا روزہ کو اس کو شروع کرتے ہیں. تو اس طرح اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے وہ ٹریننگ اپنی جاری ساری رکھنی ہوتی ہے. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آنے والے کل میں ساؤتھ ایشین گیمز آ رہی ہیں. ابھی تک جو ہے وہ سائیکلنگ کو اس کے اندر ڈالا نہیں گیا، جو کہ میں حکومت سے بھی اور پاکستان اولمپک سے بھی یہ کہوں گا کہ اس کے اندر سائیکلنگ کو ضرور ڈالیں. اور آئی شور کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کے گولڈ بھی اور سلور میڈل بھی آئی شور کہ انشاءاللہ عزیز ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک تو یہ نہ سوچیں کہ جی اگر ہم سائیکلنگ کو ڈالیں گے تو شاید ہم میڈل کم ہو جائیں گے. انشاءاللہ جتنی ہم نے بہتر محنت کی ہے پرفارمنس رہے گی. کمپٹیشن ہے. مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچن کا رخ بھی کریں گے. ڈاکٹر فریہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, معظم خان صاحب بھی ہیں اور اویس رضا صابری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان. ویلکم بیک ٹو پیام رمضان. جی بریک کے بعد واپس آ گئے ہیں. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات جاری ہیں پبلک نیوز کے اوپر. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فریہ شیخ اسسٹنٹ پروفیسر انکالوجی ہمارے ساتھ موجود ہیں. معظم خان صاحب بھی ہیں. اس کے علاوہ کنیز فاطمہ بھی ہیں. کنیز فاطمہ, آپ کے کچن میں کھانا مجھے لگ رہا ہے بالکل سب ریڈی ہو گیا ہے, سب کچھ پڑا ہوا ہے. ذرا ہمیں کوئکلی بتا دیں اور ایک اوور ویو بھی دے دیں کیا کیا چیزیں آپ نے استعمال کی ہیں. سو یس,
کھانا بالکل ریڈی ہے. آج ہم نے بنایا ہے ہنی چلی ونگس, لیمنیڈ بنایا ہے, اور ساتھ میں ہم نے بنائی ہے تلبینہ, اور سبروسو کے جو ہیں ہم نے وہ چکن سموسے بنائے ہیں. تو جو سبروسو کے جو چکن سموسے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی, ابھی جب میں فرائی کر رہی تھی نا, تو جو ان کا اوپر والا جو ٹیکسچر ہے اور جو ان کی وہ جو سموسا پٹی ہے نا, وہ اتنی فائن کوالٹی کی ہے کہ اکثر آپ جب سموسا فرائی کر رہے ہوتے ہیں تو اندر آئل چلا جاتا ہے, بٹ ان کی پیکیجنگ, انہوں نے جس طرح سے سموسے کو بالکل سیل پیکڈ کیا ہوا ہے, اندر میں کہتی ہوں ایک ذرا بھی آئل کا نہیں گیا. تو بہت ہی سو کرسپی, سو ٹینڈر, بہت مزے کے ہیں. لولی. تو اور ساتھ ہی ساتھ ہیں ہمارے ساتھ لائف بوائے میں, مطلب جیسے ہی آپ کچن میں آئیں تو آپ کا سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہاتھ دھونے. آپ ہاتھ دھوئیں گے تو آپ کا جو کھانا ہے وہ بالکل ہی ہائیجین بنے گا. کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ساتھ ہی جو ہم نے لیمن گرانیٹا, اس کا نام آپ لیمنیڈ بھی کہہ سکتے ہیں, لیمن گرینیٹا بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں جو ہم نے یوز کیا ہے وہ ہے لیمن جوس, منٹ, اینڈ جو ہم نے اس میں جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے ہماری 7 اپ. تو جو 7 اپ سوڈا ہے وہ بہت ہی مائنڈ بلوئنگ اور ریفریشنگ سا اس کا فلیور ہے, جو آپ کو آپ کے رمضان میں افطاری کے ٹائم آپ کو بہت ہی ریفریش کر دیتا ہے. زبردست. اور اس کی فائنل پریزنٹیشن بھی دکھا دیں جی, جو کنیز فاطمہ نے کھانا ریڈی کیا ہے, بہت ہی زبردست لگ رہا ہے. ہم افطاری کے ٹائم پہ کھائیں گے, بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کچن کے قریب کیونکہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے, اور آج جو ہنی ونگس کی خوشبو آ رہی تھی وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی. سو ویری گڈ. ابھی ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. مین وائل چونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر فریہ, عموماً اب جیسے ہم جن بیماریوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, وہ ٹائم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کی تعداد میں پیشنٹس کی اضافہ ہو رہا ہے. ظاہر ہے اس کے ڈفرینٹ ریزنس ہوں گے. اگر ہمیں چند ریزنس آپ بتائیں کہ لوگوں کو کینسر ہو یا جگر کی بیماریاں ہوں, وہ اتنی زیادہ بڑھ کیوں رہی ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے نا انسیڈنس ان تمام بیماریوں کا بڑھ رہا ہے. اس میں ایک جو مین ریزن ہے کہ ڈائگنوسٹکس بہتر ہو گئے ہیں. مطلب پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا ہو گیا, بیماری کیا تھی, اور لیٹر سٹیجز میں جا کے یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کینسر تھا بھی کہ کیا تھا, یا جگر کی بھی بیماری تھی تو کیا بیماری تھی, کوئی بھی مطلب ایگزیکٹ کاز تک نہیں پہنچ پاتے تھے. تو پتہ مطلب آپ کے پاس اس کا ایگزیکٹ فگرز نہیں آتے تھے کہ اتنے لوگوں کو کیا ہوا یا اتنے لوگوں کو کیا ہوا. تو اب ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈائگنوسٹک فیسلٹیز بہت بہتر ہو گئی ہیں. وہ مطلب پیشنٹ اپنی پاکٹ سے پے کرتا ہے, یا ایون گورنمنٹ سیٹ اپ میں بھی کافی اچھی ڈائگنوسٹک فیسلٹیز اویلیبل ہیں. سیکنڈلی جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے, یہ جتنے ہمارا کیونکہ کھانا پینا, وہ جو ہمارے نانیاں دادیاں, ہمارے پیرنٹس ایون, یا ہم نے جو بچپن میں جتنے خالص کھانے کھائے ہیں وہ ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہیں. مطلب وہ اگر ہم دودھ کی بات کر لیں, اگر ہم دیسی گھی بچپن میں کھایا کرتے تھے, اب تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. اب پھر دوبارہ واپس بیک ٹو آرگینکس ہم موو کر رہے ہیں. اسی طرح ظاہر پروڈکشن بڑھانے کے لیے فرٹیلائزرز یوز ہو رہے ہیں, کیمیکل مطلب پلوٹینٹس ہیں, انوائرمنٹ خراب ہے. تو بیسک ہر بیماری کے پیچھے چونکہ وہ ایک جینیٹک چینج آتی ہے. میں اسپیسیفکلی اگر کینسر کی بات کرتی ہوں تو وہ کسی نہ کسی جینیٹک میوٹیشن کی وجہ سے کینسر ڈیولپ ہوتا ہے. وہ ان سارے انوائرمنٹل فیکٹرز, ڈائٹری فیکٹرز, ان سب کو ملنے کوئی بھی ایک فیکٹر کی وجہ سے ٹریگر ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے. سیکنڈلی اگر ہم اسپیسیفکلی لیور کی بات کریں تو انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ اٹس گوئنگ ٹو بی دا لیڈنگ کنٹری کہ جس میں ہیپاٹائٹس سی 2030 میں وہ ورلڈ وائڈ سب سے زیادہ ہیپاٹائٹس سی ہوگا. بی کا انسیڈنس نو ڈاؤٹ کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کی ویکسینیشن بھی ہے, اس کی کہہ لیں کہ اس کی جو جس طریقے سے وہ پھیلتا ہے, سیف بلڈ ٹرانسفیوژنز, اب کافی سارے بلڈ بینکس ہیں, ان پہ کوالٹی چیکس ہیں, تو وہ ہو رہا ہے. لیکن ہیپاٹائٹس سی کی چونکہ ویکسینیشن نہیں اویلیبل ہے, اور ابھی بھی اسٹل جو ہمارے دیہات اور دیہی علاقے ہیں وہاں پہ, یا ایون مین سٹیز میں بھی جو چھوٹے چھوٹے کلینکس ہیں, ڈینٹل کلینکس ہیں, کیونکہ یہ بیسیکلی بلڈ بورن انفیکشن ہے, تو گندے انسٹرومنٹس یوز ہونے کی وجہ سے, باربر کی شاپ پہ انسٹرومنٹ شیئر ہونے کی وجہ سے ملٹیپل فیکٹرز ہیں, اور انفارچونیٹلی ہم احتیاط نہیں کرتے. اگر ہم باربر شاپ پہ جا رہے ہیں تو ہمیں اپنا انسٹرومنٹ ساتھ لے کے جائیں تاکہ وہ ایک سے دوسرے کو شیئر نہ ہو. ڈینٹسٹ ہے تو صرف یہ مت دیکھیں کہ پیسے کم لگ رہے ہیں, یہ دیکھیں کہ اس کی جو اسٹرلائزیشن ہے وہ کیسی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے جب ہیپاٹائٹس سی ہو گیا
तो ऑब्वियसली नो डाउट आप बहुत सी जो है ना ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, कॉस्ट भी कम हो गई है, लेकिन जब हो गया उसके बाद उसमें बार बार चांसेस हैं वो वापस एक्टिवेट होगा, फिर उसे रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, फिर आगे उसकी अपनी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं कि लिवर फेलियर है, कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो बेसिक वही वाली चीज़ें हैं कि इंसिडेंट साइकिल में फंस जाएंगे। जब आप उस साइकिल में फंस जाएंगे तो उसमें जो हम कर सकते हैं वो जितना हेल्दी लाइफस्टाइल कर सकते हैं वो करें, जो हमारे बस में है कम से कम वो तो करें कि साफ़ सुथरा खाएं, हेल्दी खाएं, जितनी प्रोसेस्ड फूड से बच सकते हैं वो उससे बचें, जितना टुवर्ड्स ऑर्गेनिक साइड रह सकते हैं वो करें। ऑब्वियसली हर चीज़ इंसान के हाथ में नहीं होती, कॉस्ट एक मेजर रीज़न है, अवेलेबिलिटी एक मेजर रीज़न है, और साथ में फिर हाइजेनिक मेजर्स जो हैं वो जितना ले सकते हैं वो जो हमारे हाथ में वो चीज़ें तो डेफिनेटली हमें करते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मौज़ूम खान साहब, जब हम साइकिलिंग की बात कर रहे हैं, आप चूँकि ख़ुद भी एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट रहे हैं, विद टाइम लोगों में जो फिज़िकल हेल्थ है या फिटनेस है इसका कॉन्सेप्ट बड़ा भी है, लेकिन साइकिलिंग को लेकर लगता है कि स्पेसिफिकली लोग अब इसकी तरफ रुझान ज़्यादा हुआ है? मैं समझता हूँ कि जितना रुझान होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली अभी उतना नहीं है। उसकी जो बेसिक रीज़न वो ये होती है कि हम खिलाड़ियों को और नए टैलेंट को जो खिलाड़ी नए आ रहे होते हैं हम अनफॉर्चुनेटली हम उतने इवेंट नहीं करवा पाते जितनी उनको ज़रूरत होती है। सही। क्योंकि आज की साइकिलिंग जो इस वक्त जो साइकिलिंग की सोच है और आज से 30 साल पहले की सोच है उसमें बहुत फ़र्क है। कैसे फ़र्क कैसे है? लाइक मैंने जिस वक्त साइकिलिंग की थी तो आप यकीन करें कि स्टार्टिंग में हमें इतना शौक़ होता था कि एक छोटा सा कप मिलता था, छोटी सी ट्रॉफ़ी, हम उसके लिए हमें जेलम भी जाना पड़ता था तो हम जाते थे। ठीक है, वो एक पैशन होता था। अब लोग इंसेंटिव देखते हैं, आज का बच्चा भी देखता है कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है, मैं किस साइड पर जा रहा हूँ, मुझे वहाँ से हासिल क्या होगा। बिल्कुल सही। ठीक है ना, आज का बच्चा वो नहीं है कि जी उसको आप एक कप पकड़ा दें और उसको कहें कि जी आप महीना पूरी ट्रेनिंग करते रहें और हम उसको वो दे दें, क्योंकि जो वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो तब्दील हुई हैं। एब्सोल्युटली। अगर हम उस तब्दीली के साथ अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो वो जो डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। और यही चीज़ है कि अगर आप 30 ईयर्स पहले अगर ओलंपिक के रिकॉर्ड्स अगर आप देख लें तो उसके और आज के जो ओलंपिक के रिकॉर्ड्स हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, आज एक स्पोर्ट्स जो है वो बेसिकली एक पूरी साइंस है। बिल्कुल सही। एक खिलाड़ी के पीछे पहले एक खिलाड़ी खुद अपनी मदद आपके तहत वो काम कर रहा होता। बिल्कुल ठीक। इस वक्त जो है वो एक खिलाड़ी अगर तैयार कर रहे होते हैं तो उसके पीछे 5-5, 6-6 लोग जो है वो उसके साथ काम कर रहे होते हैं, उसका कोच काम कर रहा होता है, उसके साथ उसका फिजियो काम कर रहा होता है, तो उसका न्यूट्रिशनिस्ट उसके लिए काम कर रहा होता है। तो डिफरेंट चीज़ें उसकी डे टू डे उसकी मेजर्स की जाती हैं कि इसकी लाइक ग्राफ बाकायदा बनता है कि अगर 15 दिन पहले एक बच्चा एक सर्टन लेवल पे है, आफ्टर 15 डेज़ इसने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है। ठीक है, सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें हम अनफॉर्चुनेटली हम अपनी मदताब के तहत भी जो गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करती है उसको भी इस्तेमाल करके जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं वो तो हम करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जितना नीड उसकी है अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, जिसकी वजह से जो हमें रिज़ल्ट जो फीडबैक आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक। और ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो फिर अपनी मदद आपके तहत जो है वो आते हैं, और ज़्यादातर टैलेंट जो जहाँ पे अगर देखा जाए ना वो टैलेंट साइकिलिंग जैसे खेल या और कई खेल हैं उनके अंदर टैलेंट है पर उनके पास रिसोर्स ही नहीं है। जब उनके पास रिसोर्स ही नहीं होंगे हम उनको वो रिसोर्स प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा टैलेंट हमें जो है वो हम देख रहे होते हैं कि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, टैलेंट है, लेकिन हम कई दफ़ा पे कोशिश करते हैं लेकिन एट टाइम सर्टन जगह पे आके
وہ ٹیلنٹ بھی وہ جو ہے وہ گیو اپ کر جاتے ہیں. ظاہر ہے ایک ہر ایک کی کنسسٹنسی کی بھی ایک لمٹ Limit ہے, ہوتی ہے. بالکل لمٹ ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جب انسینٹیو کی بات وہی ہے کہ اگر کسی کا بریڈ اینڈ بٹر ایک چیز سے جڑا ہوا ہے تو وہ تو انسینٹیو دیکھے گا, یہ تو اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان. ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ, ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ, ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ, ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار, ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار. تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ, تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ, خیرات دے کے کہتے ہیں کہ منگتے کی خیر ہو, خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو, بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دیکھ, بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دیکھ, واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی, واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی, الفت نبی کی آل کو دل میں بسا کے دیکھ, الفت نبی کی آل کو دل میں بسا کے دیکھ, ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ. سبحان اللہ, بہت زبردستی. اویس رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹرانسمیشن کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے, لیکن جاتے جاتے ہمارے چونکہ دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر صاحبہ بھی اور معظم خان صاحب بھی. ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی ہمارے پلیٹ فارم سے, ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے لیے بڑا چیلنجنگ مومنٹ ہوتا ہے, ان کی فیملیز کے لیے بھی, ان کے لیے بھی, کہ وہ کسی بیماری ایسے فیز سے گزر رہے ہیں. ایز اے ڈاکٹر آپ کیا ایڈوائز کریں گے انہیں؟
एज ए डॉक्टर बेसिकली तो एडवाइस यही है कि नो डाउट एक मुश्किल टाइम होता है, लेकिन अगर हम फैमिली की सपोर्ट किसी पेशेंट को हो और अगर आप अपने नॉलेज के साथ राब्ते में रहें और एक कंप्लाइंस के साथ ट्रीटमेंट लें, विंडो शॉपिंग नहीं करें एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, बिकॉज़ हर बीमारी के ठीक होने के लिए एक दवाई के काम करने के लिए एक टाइम चाहिए। तो अगर उसको एक प्रॉपर इलाज लग के जिसे कहते हैं कि इलाज कराएं और फैमिली की सपोर्ट के साथ अगर इलाज हो तो इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ जो है ना वो इस इलाज में भी बरकत डालता है। और दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रमज़ान ना सिर्फ उसकी एक दीनी अहमियत है, रोज़ा जो है वो बेसिकली बॉडी की क्लेंजिंग है। आजकल अगर रमज़ान के अलावा भी हम बात इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ट्रेंड में चल रही है, तो लेकिन उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि रोज़े का मकसद ये नहीं है कि सहरी में भी आप पराठे खा रहे हैं और बहुत कुछ खा रहे हैं, इफ्तारी में भी लोड हो रहे हैं, तो आप उसकी जो एक इन ट्रू सेंस जो हकीकत है वो यही है कि आप हेल्दी खाएं, बॉडी को उतना ही खिलाएं जितना उसकी ज़रूरत है, ताकि आप उसकी एक जो असल अफादियत है वो ले सकें। और सेकेंडली जितने भी मरीज़ हैं अपनी दवाइयों के लिए डॉक्टर से रब्ता करके उनको एडजस्ट कराएं और फिर रोज़ा रखने में कोई मज़ायका नहीं है। अगर आपकी बॉडी इस चीज़ की इजाज़त देती है, आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, तो डेफिनेटली रोज़ा रखना चाहिए। लेकिन जो नहीं रख सकते मरीज़, उनके लिए अल्लाह ताला ने उनको छूट दी है। इसमें आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जिसने फ़र्ज़ किए हैं तो छूट भी उसी ने ही दी है। बेशक बेशक। मुअज़्ज़म खान साहब, आप कुछ कहना चाहें? रमज़ान के हवाले से तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये अल्लाह ताला ने ये इस माह रमज़ान में नेमतें और बरकतें जो है वो हमारा इस्तकबाल कर रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि रोज़े के साथ साथ हमारी ट्रेनिंग भी जो है वो जारी और सारी रहनी चाहिए कि हम झूठ से और सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें रोज़ा तरबियत जो करता है वो हमें सब्र की जो है वो तलकीन करता है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने सब्र के हवाले से जो है बड़ा आला दर्जा रखा हुआ है। तो शुक्र और सब्र के साथ अगर हम कोशिश करें कि लोगों की ख़ुसूसी तौर पर इस माह में गरीबों की, लोगों की दिल आज़ारी ना करें, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, लोगों के बारे में बुरा गुमान ना रखें और टॉलरेंस रखें और छोटी छोटी खुशियाँ लोगों में बाँटें और अफ्तार में हम मिलजुल के जो है वो इसको इस रहमतों बरकतों को समेटे। तो मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा है, ये ट्रू एसेंस है इस माह मुबारक का। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते अवैस रज़ा साबरी साहब से हम एक और नात की रिक्वेस्ट भी करेंगे। मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी क़याम रमज़ान में कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपकी रिक्वेस्ट है। सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि, जिन्हें तेरा नक्शे कदम मिला वो गमे जहां से निकल गए। जिन्हें तेरा नक्शे कदम मिला वो गमे जहां से निकल गए। ये मेरे हुजूर का फैज़ है, ये मेरे हुजूर का फैज़ है कि भटक के हम जो संभल गए। सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि। तू ही कायनात का राज है, तेरा इश्क ऐन
نماز ہے، مجھے تیری ذات پہ ناز ہے، مجھے تیری ذات پہ ناز ہے، تو ورائے مثل و مثال ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بڑی دیر سے تھی یہ آرزو، تیرا آستان نہ ہو روبرو، میری جستجو ہوئی سرخ رو، میری جستجو ہوئی سرخ رو، یہ تیری نظر کا کمال ہے، صلو علیہ وآلہ۔